السلام علیکم جی دوستو، میں نوید انجم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ملیشیا کی اکانومی کا کچھ ڈیٹا شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پاکستان کی اکانومی کا کمپیریزن بھی کریں گے۔ دوستو، سب کانٹیننٹ کی طرح ملیشیا بھی پہلے برٹش کالونی ہوا کرتا تھا، اور ملیشیا جو ہے وہ ہم سے تقریباً 10 سال بعد برطانیہ سے آزاد ہوا۔ ملیشیا کے دو حصے ہیں، ایک کو ایسٹ ملیشیا کہا جاتا ہے اور ایک ویسٹ ملیشیا۔ ویسٹ ملیشیا 1957 میں برطانیہ سے آزاد ہوا، اور جبکہ جو ایسٹ ملیشیا ہے وہ 1963 میں برطانیہ سے آزاد ہوا۔ شروع میں سنگاپور بھی ویسٹ ملیشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں سنگاپور کو آزاد کر دیا گیا۔ رقبے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ملیشیا کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 3,30,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، اور جبکہ پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی کہ ہم رقبے کے لحاظ سے ملیشیا سے کوئی 2.5 گنا زیادہ بڑے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم آبادی کا کمپیریزن کریں تو ملیشیا کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 33 ملین ہے، 3,30,00,000، اور جبکہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی 250 ملین ہے، یعنی کہ 25 کروڑ۔ آبادی کے لحاظ سے ہم ملیشیا سے کوئی 7-8 گنا زیادہ بڑے ہیں۔ 3,30,000 مربع کلومیٹر والا ملیشیا جو ہے وہ 11 اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کے ساتھ 3 فیڈرل ٹیریٹریز بھی ہیں، اور جبکہ ہمارا ملک جس کا ٹوٹل رقبہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے اس میں صرف 4 یونٹس ہیں۔ یہ بھی ایک مین وجہ ہے کہ اتنا بڑا ملک اور وہ صرف 4 یونٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور جس کی وجہ سے جو ریسورسز ہیں وہ یونیفارملی نچلے لیول تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے، اور ان کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت جو ہوتے ہیں وہیں پہ ہی انویسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ایک احساس محرومی کریٹ ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ اگر یونٹس ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ریسورسز جو ہیں وہ نچلے لیول تک ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی ڈی سینٹرلائزیشن یا نئے صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے تو جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی ایشو بن جاتا ہے، اور وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو ملیشیا کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ اس وقت $12,000 کے راؤنڈ باؤٹ ہے، اور اس کے برعکس پاکستان میں ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1,600 کے راؤنڈ باؤٹ ہے۔ a huge difference۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں تو ملیشیا کی جو 2022 کی ایکسپورٹس تھیں وہ $300 ارب کی تھیں، اور جبکہ ان کی امپورٹس 2022 میں $272 بلین کی تھی، یعنی کہ ملیشیا کو ان کے ٹریڈ سے، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ سے $28 بلین ان کی اکانومی میں ایڈ آن ہوتے ہیں ہر سال، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ملیشیا کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $130 بلین کے راؤنڈ باؤٹ ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کا 2022 کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ $39.4 بلین تھیں، اور جبکہ ہماری امپورٹس 2022 میں $82 بلین تھیں، یعنی کہ ہمیں 2022 میں تجارت میں ہی $42 بلین کا گھاٹا پڑا۔ اگر ہم اپنی ٹوٹل انکم 2022 کی دیکھیں جس میں $39.4 بلین ہمیں ٹریڈ ایکسپورٹ سے حاصل ہوئے، اور
$30 بلین کے لگ بھگ ہمیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ہمیں بھیجے. تو ٹوٹل ہماری جو انکم تھی وہ $70 بلین کے لگ بھگ تھی, اور جبکہ ہمارا جو خرچہ تھا وہ $82 بلین کا تھا 2022 میں. یعنی کہ 2022 میں ہمیں $12 بلین کا یہیں پہ گھاٹا رہا. اور یہ ایک سال کی بات نہیں ہے, ہر سال ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو گھاٹا ہوتا ہے یہ ہم پھر قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑھ نہیں پاتے. اور اس وقت جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $7-8 بلین کے لگ بھگ ہیں, اور وہ بھی ہمارے کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے, ہم نے قرض پکڑ کر ادھار مانگ کے اپنے اکاؤنٹس میں رکھا ہوا ہے. اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو جو 2022 کا جو ملیشیا کا بجٹ تھا اس کا والیوم $83 بلین کے لگ بھگ تھا. یعنی کہ 3 کروڑ 30 لاکھ آبادی کے لیے $83 بلین, جس میں سے $21 بلین ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. اور اگر ہم 2022 کا بجٹ پاکستان کا بجٹ دیکھیں تو پاکستان کا بجٹ $50.4 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. یعنی کہ 25 کروڑ آبادی کے لیے $50 بلین. ایک طرف 3 کروڑ 30 لاکھ آبادی کے لیے $83 بلین کا بجٹ, اور دوسری طرف 25 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف $50 بلین. دوستو, شروع میں ملیشیا بھی کوئی بہت امیر ملک نہیں تھا. شروع میں ان کی حالت ہم سے بھی زیادہ خراب تھی, اور یہ بھی ہماری طرح ایگریکلچرل بیسڈ ان کی اکانومی تھی. یہاں پر ربڑ پلانٹ بہت زیادہ کلٹیویٹ ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ یہ پام آئل بہت زیادہ پروڈیوس کرتے تھے. تو یہ ربڑ اور پام آئل ایکسپورٹ کر کے گزارا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد 1981 میں جب مہاتیر محمد کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پھر اپنی ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی کو انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی کی طرف کنورٹ کیا. اور مہاتیر محمد نے جو پالیسیز بنائیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ 22 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا, اور اس نے اپنی جو پالیسیز بنائیں ان کو امپلیمنٹ کروایا اور اس کی مانیٹرنگ کی. اور دوسری اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ چونکہ یہ ایک قوم تھے, اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھے, سارے ادارے اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھے, تو اس کو کوئی یہ ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں تھا کہ آپ نے ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے نہیں لے کے جانا, آپ نے اپنی جی ڈی پی جو ہے وہ 5 یا 6% سے اوپر نہیں لے کے جانی, جس وجہ سے یہ مہاتیر محمد اپنی اکانومی کو اتنا زیادہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب رہا. جو دوسری جو مہاتیر محمد کی جو پالیسی تھی اکانومی کے ساتھ ساتھ وہ تھی نیشن بلڈنگ. نیشن بلڈنگ میں ان کا فوکس ان کی اسکول ایجوکیشن کی طرف تھا زیادہ. اسکول ایجوکیشن میں کوئی انہوں نے اپنے بچوں کو کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی یا بہت زیادہ انفارمیشن اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی طرف ان کا زیادہ فوکس نہیں تھا. انہوں نے زیادہ فوکس بچوں کو مورل ایتھکس ویلیوز سکھانے کے اوپر ان کا زیادہ فوکس رہا. انہوں نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھایا, اپنے بچوں کے اندر سینس آف ایکویلٹی ڈیولپ کیا, کانفیڈنس ڈیولپ کیا, اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اور محبت ان کے دلوں میں پیدا کی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں جو بچے پڑھے اور پلے, اور 22 سال تک اس بندے نے مہاتیر محمد نے اپنی ان پالیسیز کو مانیٹر کیا, اور ان 22 سال میں جو جنریشن ڈیولپ ہوئی وہ جو جنریشن ہے وہ آج اس ملک کی ترقی میں ان کا اہم رول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ملیشیا میں آج جھوٹ بہت کم بولا جاتا ہے. ان کا سارا نظام ٹرسٹ بیسڈ ہے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں.
اگر کسی نے کوئی کمٹمنٹ کر لی تو اٹ مینس کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرے گا. دوستو اگر پاکستان ہمارے ملک میں بھی ترقی کرنی ہے تو ہمیں بھی جو اپنی موڈ آف ڈیولپمنٹ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں بھی انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی کی طرف جانا پڑے گا, آئی ٹی کی طرف جانا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ اب وہی پھر ایگریکلچر کی طرف چلے گئے ہیں. نو ڈاؤٹ ایگریکلچر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایگریکلچر پروڈکٹس میں جس میں ہمیں اپنی خوراک میں ایٹ لیسٹ خود کفیل ہونا چاہیے, اس کی طرف بھی فوکس ہونا چاہیے. لیکن ایگریکلچر از ناٹ دا اونلی سیکٹر جو ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے. اس وقت ملیشیا کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 36% شیئر جو ہے وہ ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا ہے, جس میں یہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کا سامان جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ان کی ایگریکلچرل ایکسپورٹ جس میں میجر شیئر پام آئلز وغیرہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ صرف 5 سے 6% ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی آگے بڑھنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس جو انڈسٹریل ایکسپورٹس ہیں ان کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اور یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے, ٹائم ٹیکنگ سلوشن ہے, لیکن جو ڈیوریبل سلوشن وہ یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات کہ اگر ابھی سر دست ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں مین پاور کی شکل میں ہمارے پاس لیبر موجود ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کو, اور وہاں سے پھر ہمیں فوراً ریمیٹنسز کی شکل میں جو ہمیں پیسے آئیں گے ان کی بیسس پہ پھر ہم اپنے ملک کا نظام چلا سکتے ہیں. تھینک یو.